اب اس کے بعد میں پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے استاد محترم مولانا اخلاق احمد کریمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور علم کی اہمیت اور نوجوان نسل اور مسلم سماج کے لیے اس کی کیا امپورٹنس ہے اس موضوع پر ہمارے سامنے تبادلہ خیال کریں۔ استاد محترم مولانا اخلاق احمد کریمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یلیق بجلال وجہہ وعظمت شانہ وعلی کبریائی، وأصلی وأسلم علی رسولہ النبی الأمی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ ولکن ابواہ یحودانہ ویمجسانہ وینصرانہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، مجھے پروگرام کی نوعیت اور پروگرام کے سلسلے میں جو تفصیلات ہے اس کا اچانک علم ہوا۔ عزیزم دانش فلاحی صاحب نے مجھے فون کیا تو عزیزم کی بات پہ میں حاضر ہو گیا۔ خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بچے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے علاقے کے لیے نہ جانے کیا بننے والے ہیں، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ جن بچوں کو ہم یوں ہی سمجھتے ہیں اور ان کے تعلق سے ایک خیال پیدا کر لیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی شرارتوں کو، ان کی تیزیوں کو دیکھ کر ہم بدگمانی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ جو صورتحال ہے، ان صورتحال سے ہمیں نکلنا ہوگا اور ہمیں اپنی نئی نسلوں کے تعلق سے، ان کے مستقبل کے تعلق سے، ان کے فیوچر کے تعلق سے سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا۔ یہ بچے جو ابھی ہمارے سامنے ہیں، شعور کی دہلیز پر انہوں نے قدم نہیں رکھا ہے، غیر شعوری زندگی یہ گزار رہے ہیں۔ انہیں احساس نہیں ہے کہ ہمیں کیا بننا ہے، کیا کرنا ہے۔ انہیں نہ یہ پتہ ہے کہ ہم کیا کریں گے تو ہمارے لیے وہ چیزیں مفید ہوگی، اور وہ کون سا کام ہم کریں گے تو ہمارے لیے وہ چیز نقصان دہ ثابت ہوگی۔ یہ ذمہ داری والدین کی سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی نسلوں کے تعلق سے بیدار مغزی کا ثبوت دیں، ان کے لیے سوچیں، غور کریں، لائحہ عمل تیار کریں، کہ خاکہ ایک منصوبہ تیار کریں۔ اس لیے کہ اللہ کا شکر آپ منائیے کہ جس زمین کی آپ پیداوار ہیں، جس خطے میں اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو پیدا کیا ہے، اس خطے کے تعلق سے مشہور عام ہیں، خواص میں بھی یہ چیزیں مشہور ہے۔ جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر تابہ ہوتا ہے، اقبال سہیل نے کہا تھا۔ حقیقت یہ ہے
کہ اعظم گڑھ کی جو سرزمین ہے بالعموم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض خطے کے اندر زرخیزی رکھی ہے، اس میں پنپنے کی صلاحیت، بڑھنے کی صلاحیت، ترقی کرنے کی صلاحیت، ہر طرح کی صلاحیتوں سے مالا مال کر کے اس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کیا ہے۔ زمین کے ہر خطے کا انتخاب نہیں ہوتا، بعض علاقے کا انتخاب ہوتا ہے، اور اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشن کے لیے ان طرح کے افراد کو چن لیتا ہے۔ ان میں سے علماء صادقپور کی سرزمین ہے، اسی طریقے سے جونپور کی سرزمین ہے، اعظم گڑھ کی سرزمین ہے، سہارنپور کی سرزمین ہے، لکھنؤ کی سرزمین ہے، دہلی کی سرزمین ہے، تھانہ بھون کی سرزمین ہے، تھانیسر کی سرزمین ہے۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے افراد پیدا ہوئے ہیں، ملت کی ان کے ذریعے سے رہنمائی ہوئی ہے، ملت کو ان کے ذریعے سے صحیح رخ عطا کیا گیا ہے۔ ایسے حالات میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب سے عربوں کے دروازے کھلے ہیں، عربوں کے دروازے کھلنے کے بعد کان کھول کر کے آپ سنیے اور افسوس کا ہاتھ ملیے کہ پوری دنیا میں اعظم گڑھ کی ایک شناخت تھی، ایک پہچان تھی، ایک علامت کے طور پر دنیا میں جانا جاتا ہے۔ دنیا کے لوگ اعظم گڑھ کو علمی حیثیت سے جانتے تھے۔ یہاں کا جو یہ خطہ ہے یہ مردم خیز خطہ تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ علاقہ اب مردم خور ہونا جا رہا ہے۔ اب اس علاقے سے علامہ شبلی عبدالسلام ندوی، علامہ شبلی فقیہ، علامہ شبلی متکلم، علامہ شبلی مورخ جیسے لوگ نہیں پیدا ہو رہے ہیں۔ تاریخ انسانی میں اگر اعظم گڑھ کو ایک خاص نوعیت سے دیکھا جائے اور ان کی علمی اٹھان کا موازنہ کیا جائے تو آپ کو تاریخ اعظم گڑھ کو پڑھ کر کے یہ احساس ہوگا کہ واقعی اس سرزمین سے کیسے کیسے افراد پیدا ہوئے۔ لیکن جب سے یہ زمین مردم انسانوں کو پیدا کرنے کے بجائے گیہوں اور اناج پیدا کرنے لگی، اس وقت سے افراد پیدا نہیں ہو رہے ہیں۔ صورتحال یہ ہے، میں بہت تلخ انداز سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ صورتحال یہ ہے کہ جب عربوں کے دروازے کھلے تو ہمارے بچوں کی ذہنیت میں تبدیلی آئی، ان کی سوچ میں ان کے والدین کا کردار ادا کیا گیا۔ ان کے والدین نے اس کو صحیح رخ نہیں دیا، ان کی ذہنیت کو نہیں بدلا، اور اس کو جس میدان میں لے جانا چاہیے اس میدان میں نہ وہ خود گئے اور نہ اپنی نئی نسلوں کو لے جانے کی کوشش کی۔ چند لوگوں کا استثناء ہو سکتا ہے، اور ان کے استثناءات کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے عموم کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ عمومی جو ماحول ہے، چاہے وہ ہمارے بچے مدارس کے اندر پڑھ رہے ہوں یا اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، ان کے اندر جو سوچ ہے وہ سوچ بالکل گھن کی طرح سے اس کے دل و دماغ کی اٹھان کو، اس کی ترقی کو چاٹے جا رہے ہیں۔ وہ سوچ اب نہیں رہی کہ ہمیں ایک بہترین انسان، ایک شریف انسان، ایک متواضع منکسر المزاج انسان، دین کا خادم، انسانیت کا خادم بن کر کے اٹھنا ہے، یہ سوچ نہیں رہی، بلکہ اب سوچ یہ کام کر رہی ہے، اور ہمارے والدین بھی یہی سوچ دے رہے ہیں کہ تم زیادہ پڑھ کر کے کیا کرو گے؟ تمہارے ماموں عرب میں ہیں، تمہارے چچا عرب میں ہیں، تمہارے باپ عرب میں ہیں، تمہارے بھائی عرب میں، تم بھی چلے جانا، پڑھ کر کے کیا ہو؟ جہاں یہ سوچ کام کرتی ہے وہاں علمی اٹھان پیدا نہیں ہوتی۔ یہ پیسے آئے تو ان پیسوں کے ذریعے سے ان کا جو استعمال ہونا چاہیے تھا وہ استعمال غلط طریقے سے ہونے لگا۔ اعظم گڑھ کے لوگوں نے اپنے پیسوں کا استعمال عمارتوں پر شروع کر دیا، اپنے پیسوں کا استعمال گاڑیوں پہ شروع کیا، اپنے پیسوں کا استعمال موبائلوں پہ شروع کر دیا۔ گویا جو تفریحات کی چیزیں تھیں، نفسیات کی چیزیں تھیں، خواہشات کی چیزیں تھیں، اس کے غلام ہم بن کر کے رہ گئے، اور حقیقی اعتبار سے ہم اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسلوں کو جو صحیح تربیت دینی چاہیے تھی وہ نہیں دے سکے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے اسکول کے اعتبار سے بھی ان کا معیار بالکل لو ہے،
اور مدرسے کے اعتبار سے تو بالکل کمزور ہی ہے، وہ اس سطح پہ نہیں، اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آج مولانا انیس مدنی جیسی صلاحیت کے لوگ پیدا ہوں۔ اس صلاحیت کے لوگ نہیں پیدا ہو رہے ہیں۔ حقیقت یہی ہے، وجہ یہ کہ ہماری سوچ کے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ ولکن ابواہ یہودانہ ویمسسانہ وینصرانہ۔ ہر بچہ اسلام کے مزاج کے اعتبار سے پیدا ہوتا ہے، اسلامی سوچ لے کر کے پیدا ہوتا ہے، اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن ان کے والدین کا کردار یہ ہے کہ ان کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، ان کے والدین ان کو مجوسی بنا دیتے ہیں، ان کے والدین ان کو آتش پرست بنا دیتے ہیں۔ دنیا کے جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں، ان مذاہب کا جو ان کی زندگی پہ اثر ہے تو اس کے والدین کا نمایاں کردار ہے۔ آج ضرورت اس بات کے اس ملت کو کہ ہماری یہ نسلیں جو ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، یہ نسلیں اسکول کے اعتبار سے بھی اعلیٰ مقام پر فائز ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی وہ اعلیٰ مقام پر فائز ہو۔ دونوں مناسب ضروری ہیں، دونوں کی تفریق نہیں ہے۔ دعاؤں میں ہم روزانہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ ہم دنیا کی بھی اچھائی چاہتے ہیں، آخرت کی بھی اچھائی چاہتے ہیں۔ تو جس طریقے سے دنیا کے لیے کوششیں درکار ہے، دنیا کے لیے جن اسباب و وسائل کو مہیا کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے آخرت کے لیے بھی وہ اسباب درکار ہیں جن اسباب کو اپنا کر کے وہ ایک بہترین، ایک شریف انسان بن جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بچے چاہے وہ اسکول میں پڑھ رہے ہوں یا مدرسے میں پڑھ رہے ہوں، معیوب دونوں تعلیم نہیں ہے، لیکن شرط ہے، اکبر الہ آبادی نے کہا تھا تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں گھومو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اپنی حقیقت اور خدا کو نہ بھولو۔ یہ ہمارے بچے اسکول جا رہے ہیں، ہمارے بچے مدرسے جا رہے ہیں، دونوں کا رخ صرف نفس تعلیم پر ہے، تربیت پہ نہیں ہے، جس کے نتیجے میں یہ نسلیں جو تیار ہو کر کے زمین پر آ رہی ہیں اور جن کو زمام حکومت سنبھالنی ہے، جن کو اقتدار سنبھالنا ہے، جن کو دنیا کے اوپر غلبہ اور اقتدار اور تسلط حاصل کرنا ہے، وہ آج بھکاری بن کر کے نظر آ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر دونوں اعتبار سے صلاحیتیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ آج دنیا عصبیتوں کے گھٹا توپ اندھیرے میں بھی اس بات کے لیے کی معترف ہے، اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے کہ صلاحیتوں کی ہمیشہ پوجا ہوئی ہے، صلاحیتوں کے لوگ کبھی بھی بیکار نہیں ہوتے، دنیا میں جگہ خالی رہتی ہے ان کے لیے جو ٹاپ کے لوگ ہیں، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہوں یا دنیاوی اعتبار سے، ان کے لیے جگہ خالی رہتی ہیں۔ عصبیتیں کہاں کام کرتی ہیں؟ جب لیول برابر ہوتا ہے یا لیول نیچا ہوتا ہے تو عصبیتیں قائم کرتی ہیں، لیکن آج مسلمانوں کے بچوں نے محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، آگے بڑھنے کے لیے انہوں نے سوچا، تو آج مسلمانوں کے بچے بھی بڑے سے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، ان کے بچے بھی امریکہ، لندن، جاپان وغیرہ میں ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کے بچوں کو جگہ نہیں ملے۔ یہ کمی کا جو احساس ہے، یہ اپنی کمی کو چھپانے کے لیے ہمارے بچے بھی کہہ دیتے ہیں کہ آج کل پڑھ کر کے کیا ہوگا، کچھ ہوتا نہیں۔ ہمارے والدین بھی ان سے پہلے والدین سوچتے ہیں، اور ان کی ذہنیت پہ جو اثر پڑتا ہے یہ والدین کی سوچ کا ان کے اوپر زیادہ دخل ہے۔ یہ والدین بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کو پڑھ کر کے کیا ہوگا، یہ کریں گے کیا۔ آپ اعلیٰ سوچ رکھیں، اعلیٰ کردار کے حامل اپنے بچوں کو بنائیے۔ آپ کے بچوں کے اندر اگر نالج ہے، جانکاری ہے، صلاحیتیں ہیں، تو ان کو دنیا، روزی روٹی کا مسئلہ جہاں تک ہے، ان کے پیچھے روزی روٹی دوڑتی ہوئی نظر آتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ باصلاحیت لوگ، باعمل لوگ، با کردار لوگ، با اخلاق لوگ زمین کا بوجھ بن کر کے زندگی گزار رہے ہوں، بلکہ وہ ایک شان کی زندگی گزارتے ہیں، وہ ایک عزت کی زندگی گزارتے ہیں، وہ ایک افتخار کی زندگی گزارتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک باصلاحیت آدمی، با کردار آدمی بے عزتی کی زندگی گزارتا ہو۔ قرآن کا اعلان ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، انما العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، ایک معیار ہے، اور اس معیار مطلوب پہ جو اترے گا اس کو عزت ملے گی، اس کو غلبہ ملے گا، اس کو تسلط ملے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہمارے بچے چاہے وہ مدرسے میں پڑھ رہے ہوں یا اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ان کے اندر دینی شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اندر اسلامی تہذیب کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ان کے اندر بڑے اور چھوٹے کا احترام کیا ہوتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ وہ کیسے رہیں، بڑوں کے ساتھ کس طرح سے ملیں، اس چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنی گفتگو کے انداز کو نہیں بدلا، اپنے طریقے کار کو نہیں بدلا، تو اس کے اثرات لامحالہ بغیر کسی تبدیلی کے ہمارے بچوں کے اوپر پڑتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری عمر کے کچھ لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے بچے بھی ارد گرد ہیں، آ جا رہے ہیں، اٹھ بیٹھ رہے ہیں۔ ہم اپنے ساتھیوں سے جو گفتگو کر رہے ہیں وہ گفتگو کا انداز کیسا ہے، گفتگو کا لہجہ کیسا ہے؟ کیا ہم اس گفتگو میں گالی نہیں بک رہے ہیں؟ کیا ہم اس گفتگو میں تم طراق کے الفاظ نہیں استعمال کر رہے ہیں؟ کیا اس گفتگو میں ہنسی مذاق کی چیزیں نہیں آ رہی؟ جب یہ چیزیں ہماری مجلسی گفتگو میں ہوتی ہے تو بچے غیر شعوری طور پر اس بات کو محسوس کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنی جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی اسی طرح کا اوچھاپن ہوتا ہے، وہی بد تہذیبی، وہی بد سلیقی جو انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا، اپنے بڑوں کو دیکھا، بڑوں کی مجلسوں میں سنا دیکھا، تو اس کے اندر بھی وہی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلے ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں، ہماری زبان صحیح ہونی چاہیے، ہم بول رہے ہیں اپنے ساتھیوں سے، اپنے معاصرین سے، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں سے، اپنے بڑوں سے، ان کے ساتھ ہم کیسے بول رہے ہیں؟ وہ زبان استعمال جب تک نہیں کریں گے، اس علاقے کا ایک معیار رہا ہے۔ میں نے دیکھا ماسٹر ظفر عالم صاحب کو، میں 18 سال جامعۃ الفلاح کی زندگی میں اس معیار کا کوئی ٹیچر جامعۃ الفلاح میں نہیں آیا جو اپنی زبان کے اعتبار سے انگریزی میں بھی مہارت، فارسی میں بھی مہارت، زبان پہ قدرت تھی، بولتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انگریز بول رہا ہے، اس لب و لہجے سے واقف تھے، اس ٹون سے واقف تھے۔ یہ صلاحیتیں اسی سرزمین میں پیدا۔ ابھی ڈاکٹر فخر عالم صاحب ملیے ان سے جا کر کے، اہل علم گھبراتے ان سے ملنے سے، اس لیے کہ دیوان کے دیوان یاد ہے، اسی سرزمین سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نسلوں کے اندر جو ہمارے اکابر ہیں، ان اکابر کا نام لے لے کر کے ان کے ذہنوں میں اس بات کی بیج بوئیں کہ تمہارے آباء و اجداد ایسے تھے، تم کیسے بن گئے ہو، تمہیں کیا بننا ہے، تمہارے آباء و اجداد نے کیا کارنامے انجام دیے، اور جو موجود ہیں پس مرگ زندہ ان لوگوں کو دیکھو، ان کے اس کردار کو دیکھو، کس طریقے سے وہ آگے بڑھے۔ تم بھی محنتوں کے ذریعے سے، قربانیوں کے ذریعے سے، مشقتوں کے ذریعے سے محنت اور مشقت کر کے تم بھی آگے بڑھ سکتے ہو۔ ذہانت میں کمی نہیں آئی ہے، صرف شرط ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو غلط چیزیں رواج پا گئی ہیں ان غلط چیزوں سے بچائیں۔ جیسا کہ عزیزم دانش فلاحی صاحب نے بتایا، موبائل کے تعلق سے سنجیدہ ہوئیے، غور کیجئے۔ پوری دنیا کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ موبائل ذریعہ تعلیم نہیں ہے۔ موبائل کے ذریعے سے جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ موبائل میں سب کچھ ہے، وہ لوگ سن لیں کہ موبائل میں بہت کچھ ہے، سب کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ ہے وہ ہماری سوچ نہیں ہے، جو کچھ ہے ہمارے اکابر کی سوچ نہیں ہے، جو کچھ ہے ہمارے محدثین، فقہا، دعات، مبلغین کی سوچ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جن کا کردار بہت اونچا نہیں رہا ہے۔ تو جیسے لوگوں کے ہم سنیں گے ویسے ہی ہمارے ذہن و دماغ کے اوپر اثرات ہوگا۔ علم کے اندر گہرائی پیدا ہوتی ہے کتابوں کے ذریعے سے، رسوخ پیدا ہوتا ہے کتابوں کے ذریعے سے، دسترس پیدا ہوتی ہے کتابوں کے ذریعے سے۔ اگر کتابوں کا علم ہمارے بچوں کو نہیں ہوا تو ان کے اندر سطحیت پیدا ہوتی، وہ اس بات کی پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ کسی بڑے آدمی سے علمی اعتبار سے گفتگو کر سکے، علمی لب و لہجے میں گفتگو کر سکے، اس پوزیشن میں نہیں رہتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل کا یہ معمار بنے اور آئندہ ان کا مستقبل، ان کا فیوچر بہترین ہو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں صورتحال، 20 سال کے بعد ہندوستان کی صورتحال اتنی بدل جائے گی، اتنی بدل جائے گی کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ کبھی سوچا تھا ہمارے ان بزرگوں نے کہ 140 روپے ہری مرچ ہو جائے گی؟ جب ہم
اتنی محنت کرنے کے باوجود، ساری کوششوں کے باوجود ہمارے یہ نوجوان جو ہم لوگوں کی عمر کے ہیں موبائلوں سے دور رہے، خرافات سے دور رہے، محنتیں کی، مشقت کی، تو آج ان حالات کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ کل کے جو حالات ہوں گے 20 سال کے بعد، ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ہماری نئی نسلیں ٹک نہیں سکیں گی، اپنا قدم نہیں جما سکتی۔ اس لیے غیروں کے بچوں سے سبق لیجئے، آج بھی آنکھیں کھول کر کے دیکھ لیجئے اور اس کے بعد تجزیہ کیجئے۔ غیر مسلموں کے محلے میں جائیے، ان کی گلیوں میں جائیے، دیکھیے کہ ان کا معیار کیا ہے۔ وہ ترقی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ پڑھ وہ رہے ہیں، ترقی کون کرے گا؟ اسکول میں ان کا معیار اچھا، ہم ترقی کریں۔ ہمارے بچوں کی سوچ یہ ہے کہ 34% نمبر آ جائے اور پاسنگ مارک آ جائے، گریس لگا کر کے پاس کر دیے جائے، یہ دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جن باطل نظام حکومت نے دنیا پہ حکمرانی کی ہے اور جن کا اقتدار کا سکہ دنیا پر قائم ہے، انہوں نے محنتیں کی ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو 34% نمبر لا کر کے خوش کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ تم کامیاب ہو۔ یہودی جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، ان کے بچے 70% میں کامیاب ہوتے، 70% سے کم کا ان کے یہاں تصور نہیں، اور ہمارا بچہ 60 میں فرسٹ ڈویژن کہلانے لگتا ہے۔ کہاں سے مقابلے کے دور میں ہم آگے آ سکتے ہیں؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر سوچ بدلیں، اس کے اندر تبدیلیاں لائیں۔ یہ انعامات کی جو شکلیں ہیں اور جو ان کے ذمہ دار ہیں، میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ انعام کی شکلوں کو بدلیے، اور جو پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن ہے، اس پوزیشن کا اثر معاشرے کے اوپر، ان نوجوانوں کے اوپر، ان نئی نسلوں کے اوپر نہیں پڑتا ہے، بلکہ گریڈ کا سسٹم لگائیے۔ 71 سے لے کر کے 80 تک جتنے نمبرات آتے ہیں وہ 3rd گریڈ کے لوگ ہیں، 81 سے لے کر کے 90 تک 2nd گریڈ کے ہیں، اور 91 سے 100 تک یہ 1st گریڈ کے لوگ ہیں۔ اس طرح سے 30 بچوں کا ہم نے سماج سے انتخاب کیا۔ اب جو 30 بچے بھی اس میں آ جائیں گے منتخب ہو کر کے، تو کم سے کم 60 بچے تو مقابلے میں لیں گے۔ ہم نے 3 کا انتخاب کیا، تو ہماری فکر یہ بنتی ہے کہ ارے اسی کا آئے گا تو میں حصہ لے کر کے کیا کروں؟ تو جس مقصد کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ آپ کا بجٹ وہی رہے گا، آپ نے 1000 مختص کیا ہے انعام کے لیے، اتنی ہی رکھیے، لیکن اس کو پھیلا دیجئے۔ اس کے پھیلانے کے نتیجے میں ہمارے بچے کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی شعوری طور پر یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ چلو میں بھی تو انعام پایا، میں بھی انعام کا مستحق ہوا، تو ان کے والدین کو بھی حوصلہ ملتا ہے۔ تو اگر گریڈ کا سسٹم لاتے ہیں اور اس طریقے سے بچوں کی تیاری کرتے ہیں، ان کے اندر شعور پیدا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ مزید آپ کا کامیاب ہوگا۔ وقت چونکہ کم ہے، اس لیے میں مزید باتیں کہنے سے قاصر ہوں۔ انشاءاللہ کبھی موقع ہوا تو پھر میں اس موضوع پر بچوں کی تربیت سے متعلق میں نے الحمدللہ ایک کتاب بھی لکھی ہے، تربیت اولاد میں اسلام کا تدریجی کردار۔ اتنا زیادہ اس موضوع پہ بولا جا سکتا ہے کہ کئی دن ہو سکتے ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شعوری طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کی ذہنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی تہذیب کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے، ان بچوں کے اندر غیر اسلامی تہذیب سے نفرت پیدا کریں۔ خاص طور سے ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ آج جو ہمارے بچے شیطانی بال کٹا رہے ہیں، یہ کوئی نیا ہے؟ ارے مشرکین مکہ بھی ایسے ہی رکھتے تھے۔ حضرت انس گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان کا بال بھی ایسے ہی تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اترک کلہ وحلق کلہ، یا تو پورے بال کو برابر رکھو یا پورے بال کو مڈا دو۔ ہمارے ان بزرگوں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں کے بال ادھر کٹے، ادھر کٹے، آگے کٹے، پیچھے کٹے، وہ گاؤں کا چور اچکا سمجھا جاتا تھا، وہ چور بدماش سمجھا جاتا تھا۔ کیوں ہم نے اپنے بچوں کے اندر یہ شعور پیدا کرتے؟ ہم اس کے اندر اس چیز سے نفرت پیدا کریں کہ جس تہذیب کو تم نے اختیار کیا ہے وہ اسلامی تہذیب نہیں ہے، یہ وہ تہذیب ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، اور معاشرے کے جتنے شریف لوگ ہیں وہ بھی تم کو تھوکتے ہیں۔ ایسے نفرت پیدا کریں گے تو قطعاً ہمارے بچے اس کی ہمت نہیں کریں گے کہ اس طرح کے بال کٹائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ مِن كُلِّ ذَنبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔